السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہو تو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی ہے بڑی ہے، جس کو ہم بہت عام سا کام سمجھتے ہیں یا پھر جس کو ہم خاص سمجھتے ہیں، بہرکیف اگر وہ نیکی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کس کس طرح عطا کرتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجر جاننے کے بعد انسان میں حرص پیدا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اس کا اجر اتنا ہے تو پھر وہ کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور ہر وقت بڑی نیکیاں نہیں ہو سکتی، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں زیادہ بڑی نیکیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نیکی کا اجر سمجھ آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو بڑی نہیں ہو سکی چھوٹی کر لیتے ہیں، لیکن ضائع نہیں کرنا وقت۔ اور بعض دفعہ وہ چھوٹی نیکیاں اتنی خلوص والی ہوتی ہیں اور انسان کی نیت بڑی نیکیوں کی ہوتی ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا اجر بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اجر کو جانیں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے نیکی کا حریص ہونا ہے، یعنی ہر حال میں ہر وقت، جس کو کہتے ہیں نا طمع کرنا، لالچ کرنا، یہ لالچ ہو کہ ہم نیکیاں کر لیں، کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو زندگی ملتی ہے لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کر لیتا ہے۔
ٹھیک ہے، تاکہ اس کے لیے حسرت نہ بنے کہ یہ وقت میں نے برباد کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کی رفتار تیز ہونی چاہیے، کم نہیں۔ جب ہم نیکی کا اوورال اجر معلوم کر لیتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں رمضان سے پہلے کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ ہاں، رمضان سے پہلے انشاءاللہ خاص طور پہ ایک سیشن ہوگا، ایک درس ہوگا بڑا، جس میں رمضان کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ اس کی تیاری میں ہم کیا کیا کریں، ٹھیک ہے، اس میں آپ بھرپور شرکت کیجیے گا۔ اچھا، یہ کانسیپٹ سمجھانے سے پہلے میں یہ بتا دوں، ایک تو یہ کہ نیکیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہیں، بعض دفعہ بڑی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ چھوٹی، بعض دفعہ کسی کو وہ بڑی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ کسی کو لگتا ہے چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا مقام پا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہم سمجھیں گے کہ نیکیوں کی بھی بڑی اقسام ہوتی ہیں، اور دوسرا جس طرح نیکیوں کی اقسام ہوتی ہیں نا، اجر کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، کیا بھائی کیا ہے یہ ہے کیا اجر دے گا؟ مختلف نیکیوں پر مختلف قسم کے اجر کون کون سے ہیں یہ جاننا بہت ضروری، ٹھیک۔ جیسے انعام کا پتہ ہو نا، بعض انعامات ہمارے دل کو لگتے ہیں، بعض نہیں لگتے، بعض کی دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی مجھے ملنا چاہیے، تو بعض اجر بھی ایسے ہیں صرف ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، تو ہمیں اس کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آتا کہ وہ اجر کیسے کیسے دے گا۔ مختلف نیکیوں کے مختلف اجر ہیں۔ اور ایک اور بات، ایک ہی نیکی ہوتی ہے، بعض دفعہ 4 بندے چاروں وہی نیکی کر رہے ہیں لیکن چاروں کا اجر چینج ہے۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، نیت، خلوص، طریقہ، جذبہ وہ الگ ہے، لہٰذا اجر بدل گیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نیکی کے اجر اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح رکھے ہیں تاکہ انسان نیکی کا حریص ہو جائے ہر حال میں۔ بعض دفعہ آپ بھاگنے والے ہوتے ہیں، بھاگ نہیں پا رہے تو چلنے نہیں ہو رہا تو بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں تو لیٹ کے کر لیں، اشارے سے کر لیں، لیکن نیکی کی سمجھ آ گئی نا تو آپ کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے مختلف چیزیں پڑھی، عبادات کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے پڑھی، خرچ کرنے کے حوالے سے پڑھی، تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار اس سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ بہت بھی اچھے ہیں نا تو کوئی یہ کہہ دے گا کہ آپ نے زیادتی کی تھی، کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا کر دیتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ ہم 2 گنا نہیں کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے وہ میں مختصر بیان کروں گی، کہ قیامت کے دن لوگ جب سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے اور دھوپ اور گرمی بہت زیادہ ہوگی اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے، بعض کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کندھوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، وہ گھبرا جائیں گے اور چاہیں گے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کر دے، یہ تو آسانی ہو جائے، پھر جو ہوگا وہ دیکھیں گے، یعنی انسان جلد باز ہے نا، تو سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں،
تو وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ درخت کا پھل توڑ لیا تھا، لہٰذا میں شفاعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کر دیں، تو وہ کہیں گے آج کے دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ اچھا، اسی طرح تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے شفاعت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اب جب حساب شروع ہو جائے گا اور لوگوں کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے، تو بعض خوش قسمت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، لیکن بعض کے اعمال بہت برے ہوں گے، اگرچہ وہ مسلمان تھے، ان کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری شفاعت ہوگی، یعنی شفاعت عظمیٰ، یعنی بڑی شفاعت، کہ میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا کہ یہ لوگ میرے امتی ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ ٹھیک، یعنی گناہوں کی سزا تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوبارہ سجدہ کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور ان کو آگ سے نکالا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ ایمانِهِ، کہ جس کے دل میں ایک جو کا دانہ دیکھا ہوا آپ نے، جو کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، اس کو آگ سے نکال دیا جائے۔ بتانے یہ لگی ہوں نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو کے دانے کے برابر اگر اس کے دل میں ایمان ہے فَأَخْرِجْ مِنْهَا، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو جہنم سے باہر نکالیں۔ ایک کثیر تعداد باہر نکالی جائے گی، لیکن ابھی بھی آگ میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائے گا فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ ایمانٍ، جس کے سینے میں دل میں رائی کے برابر میں ایمان ہے، اس کو بھی باہر نکالا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان، رائی کا 3 گنا کم حصہ بھی اگر اس کے سینے میں موجود ہے تو اس کو باہر نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیکی بڑی ہو چھوٹی ہو، زیادہ مقدار میں ہو کم مقدار میں ہو، بہرحال نیکی نیکی ہے۔ کسی بھی نیکی کو کسی بھی وقت حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ خیر یہ چھوٹی سی نیکی چلو رہنے دو، نہیں۔ جس وقت میں آپ بڑی نیکی نہیں کر سکے آپ چھوٹی کر لیں۔ لہذا رائی کیا ہوتا ہے، جو کا دانہ کیا ہوتا ہے، اور رائی کا 3 گنا کم حصہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس بندے کے سینے میں اتنا بھی ایمان ہے تو اس کو آگ سے نکال لیا جائے گا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا، بلکہ اس قدر رحیم ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض دفعہ جتنی اس نے کیا اتنا اجر مل گیا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، بعض دفعہ 700 گنا کر دیتا ہے، بعض دفعہ اس کا بے حساب اجر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نا مختلف نیکیاں ہیں اور مختلف ان کے اجر ہیں۔ بعض دفعہ اس وقت تو اجر ہوتا ہی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اجر جاری رہتا ہے۔ تو دل تو یہی کرتا ہے کہ بندہ وہ کمال کی نیکی کرے کہ قیامت تک اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اجر اس کے جاری رہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ چن لے، پسند کر لے۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ بڑا بے مثال خریدار ہے، خریدتا ہے، حالانکہ اس کو نیکیوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہماری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی ایسے ہی ہیں۔ اور ہماری نیکیاں بھی کیا ہیں؟ نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ دعا سن لے، ایسے ہی ہے۔ روزے اس لیے رکھے کہ کوئی منت ہے وہ پوری ہو جائے، ہم تو اس طرح سودے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بے مثال خریدار ہے۔ ایک طرح سے وہ خریدتا ہے ہماری نیکیوں کو، اور پھر کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انصاف کے ترازو قائم کرے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی جان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض دفعہ اعمال سامنے آ جائیں گے لکھے ہوئے، بعض دفعہ اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن کتنا ہے؟ کہا جب وہ تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرے گا۔ شیئا کہتے ہیں شیئن سے ہے، یعنی کسی چیز کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی حقیر نیکی بھی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑی چھوٹی سی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تولیں گے۔ اچھا، اسی طرح حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا میرے پیارے بیٹے، آپ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کیجئے گا، یہ کیا میرے پیارے بیٹے، اگر تیرے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، اور فتقم فی صخرۃ، وہ چٹان کے اندر چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں ہے، یا پھر او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین کی تہوں کے اندر ہے، یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے باہر لائے گا۔ کوئی بھی عمل چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، لیکن رائی کے دانے کے برابر ہے، گناہ ہیں چھپے ہوئے تب بھی سامنے آ جائیں گے، نیکیاں ہیں تب بھی سامنے آ جائیں گی، بلکہ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خود سامنے لے کر آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے، خبردار، ہر وقت کی خبر رکھنے والا ہے، اور باریکی کے ساتھ کب کون سی نیکی کتنی کی، کہاں کی، چھپ کے کی، ظاہر کی، سب معلوم ہے اس کو، اور وہ ایک ایک کر کے لے کر آئے گا۔ ہمیں تو بھول جاتا ہے نا کل کا دن کیسا گزارا، ایک ہفتہ پہلے ہم کیا کر رہے تھے، پچھلی اتوار کو ہم کدھر تھے، ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیمرے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ کے کیمرے تو بڑے عظیم ہیں، اس کا تو علم ہی اتنا زیادہ ہے۔ سورہ زلزال میں آپ پڑھتے ہیں نا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، وہ دن ایسا دن ہے کہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے ایک ایک کر کے لائے جائیں گے، یہ بھی کیا تھا تم نے، یہ بھی کیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے نیکی کی ہے ایک ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے وہ ذرے کے برابر ہے، اس کو دکھایا جائے گا، اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لائیں گے۔ اب نیکی کا اجر جو ہے وہ بھی نیکیوں کے حساب سے ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھانا چاہوں گی کہ یہ ابھی میں نے جو کہا کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ چھوٹی نیکیاں کیا ہوتی ہیں اور بڑی نیکیاں کیا ہوتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان ہے نا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔
مسلمان ہو گئے، ہماری عزت، ہماری جانیں، ہمارا مال سب محفوظ ہو گیا، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کفر کی حالت میں اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان بس یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن حدیث کہتی ہے بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کوئی ایک چیز نہیں ہے صرف، اس کی جو شاخیں ہیں وہ 70 ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گئے۔ شاخوں سے مراد کیا ہے؟ عقائد، اخلاق، اعمال۔ سب سے افضل کلمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پڑھیں گے تو ایمان والے بنیں گے۔ کوئی بندہ بہت نیک ہے، دل کا بہت اچھا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے افضلها لا الہ الا اللہ، اس کی افضل ترین شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بلکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ۔ زندگی میں پڑھو، اس پر قائم رہو، اس کا ورد بھی کرو، اس کی تصدیق بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ جب کوئی نزع کی حالت میں آ جائے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کو تلقین بھی اسی کی کرو، کیونکہ اگر اس کا کلمہ درست ہے، اس پر وہ قائم ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، یہ تو افضل ایمان ہے، لیکن وَأَوْضَعُهَا، اس کا سب سے کم ترین درجہ آپ کو بتاؤں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم تر ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک جھاڑی آپ کو نظر آ گئی، ایک پتھر موجود تھا، آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی ایمان ہے تو نیکی۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے، اور کہا سن لو وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی ایک بڑی اہم شاخ ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی بس نماز روزہ ہے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، نماز روزے کی میں قائل ہوں، ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ بالکل اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسلام کے ارکان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہی عبادت اور نیکی ہے، نہیں۔ حیا کیا ہے؟ دل کا ایک جذبہ ہے۔ اللہ سے ڈر کے آپ نے اپنی نگاہ کو پاک رکھا ہے، اللہ سے ڈر کے آپ نے حیا والا لباس پہنا ہے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے آپ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور دل میں حیا پیدا کرتے ہیں، اور سوچ بھی آپ کی حیا والی۔ حیا کیا ہے؟ شرم، اسی کو کہتے ہیں، ایک ایسا پردہ جو آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، باہر نہیں ہے۔ باہر آ جائے تو وہ حجاب ہے، ستر ہے، پردہ ہے۔ یہ حیا ہے جو اندر ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں، لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا نہ رہے تو بندہ جو مرضی کرے، اب اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے، جس میں حیا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو شاخوں سے مراد عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، یعنی ایک وسیع مفہوم ہے۔ اب یہ تو نیکی کی اقسام ہے، سمجھ آئی کہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو کرنی چاہیے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نیکی کر نہیں رہے، ابھی آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ نیکی آئندہ کروں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے کی نہیں ہے، ارادے بڑے بڑے ہونے چاہیے، وہ چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔
ارادوں کی وجہ سے اجر بھی زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے وہ کہتا ہے ہی نہیں کچھ، ارادہ کیا کروں، ٹھیک ہے بس. ایک وہ ہے کہ ہے کچھ نہیں لیکن کہتا ہے ارادہ بڑا، اس کو بڑے کا اجر مل گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کو لکھ لیتا ہے. صبح و شام، شب و روز میں کم از کم ارادے تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ وہ تو بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں، لیٹے ہیں تب بھی ہو جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں تب بھی ہو جاتے ہیں کہ میری یہ نیت ہے میں نے کرنا ہے. ایسے ہی میں نے یہ حاصل کرنا ہے، میں نے علم کے راستے پر چلنا ہے، میں نے اپنی اولاد کو وقف کرنا ہے، اپنے کچھ سال وقف کرنے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانا ہے. اب ارادہ ہی کرنا ہے نا. لہذا جس نے ارادہ کیا اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، اور جب اس نے وہ نیکی کر دی تو 10 گنا زیادہ اس کا اجر لکھا جاتا ہے، یعنی 10 نیکیاں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ 10 نیکیاں لے کر لاتا وہ ایک ہے، لیکن ارادہ اس نے پہلے کیا تھا تب ایک اس کی ہو گئی. جب اس نے وہ ایک کر لی تو اس کی 10 بن گئی. لہذا ارادے میں کوئی دیر تو نہیں لگتی کہ لگتی ہے. اکثر ہم کہیں ارادہ بھی لیں تو لوگ سوچ سوچ کے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ارادوں میں ہی کتنے کمزور ہیں. ہم نے کیا نیکی کرنی، ارادہ تو ہو. اور جب کوئی گناہ کا سوچتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے. جب وہ گناہ کا سوچتا ہے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک وہ کر نہ لے. جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے بس. اور اگر کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ لے، سچی توبہ کر لے تو وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے. لہذا نیکی کا اصول کتنا کمال کا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اچھے طریقے سے ملنا. اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے. ہر وقت ہم مصلی پر تو نہیں رہ سکتے نا، چلتے پھرتے نیکیاں کرنی ہیں. افشوا السلام بینکم، اسلام ہمیں درس دیتا ہے آپس میں سلام کو عام کرو. بیوی ہے خامند کو سلام کرے، خامند ہے بیوی کو کرے، ماں ہے بچوں کو کرے، اولاد ہے اپنے والدین کو کرے. محبت پیدا ہوگی دلوں میں. محبت کا اصول یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے. بڑی چھوٹی سی نیکی لیکن اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. اور جب بھی سلام کریں پورا کریں تاکہ 30 نیکیاں مل جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکیاں کمانے کا آسان ترین ذریعہ. اچھا پھر اس کے بعد مسکرانا. کیا بل آتا ہے بھائی؟ نہیں. اچھا بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے کلاس فیلو ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ وہ ہمسائے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہو کبھی مسکرا کے نہیں ملتے، سیدھا جا رہے ہیں سیدھا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا. چاہے ہم کلاس کے اندر ہی آتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یقین مانیں ایک تل حقیقت ہے. ایک بندہ نمازی ہوتا ہے اور پچھلے 20 سال سے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں لیکن 20 سال ہو چکے ہیں آج تک اس امام کے ساتھ اس نے سلام نہیں لی ہوتی. آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے. کیا سکھایا نماز نے؟ ٹھیک ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، اس سے مراد کیا ہے کہ اخلاق کو اچھا کرنا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں.
اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے پھر وہی امام آتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ مسکرانا ایک صدقہ ہے، صدقہ کرنا پڑے نا تو پتہ چلتا ہے 100 دیا، 200 دیا، 500 دیا، 1000 دیا، لیکن مسکراتے نہیں سمجھ آتی۔ کسی نے آپ کو دیکھا، نظر ملی، مراد ہے خواتین، ٹھیک ہے، آپ مسکرا پڑے، مسلمان بہن ہے میری، نیکی سمجھ کے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی بعض دفعہ لوگ مساجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہیں کہیں سال جس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں اس کو بھی نہیں ملتے، جس استاد سے درس لیتے ہیں نا اس سے بھی نہیں ملتے۔ ویسے تو آپ ملتے ہی ہیں اور مل کے جانا بھی چاہیے، یہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے اور بہترین نیکی ہے۔ اب کتنی چھوٹی ہے، لیکن اگر کوئی دن میں 10 مرتبہ کسی مسلمان بہن کو دیکھ کے مسکرائے تو نیکیاں کتنی ہیں؟ 10۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر۔ اچھا پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، سارے کا سارا دین ہے کیا؟ کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نے مشورہ مانگا، آپ نے اچھا مشورہ دیا، اور اگر کچھ نہیں کر سکے تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بھئی یہ اصل نیکیاں ہیں۔ پھر اسی طرح نیت کو خالص کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نیت محض اللہ کی رضا، چھوٹا کام ہے بڑا کام، اللہ راضی ہو جائے، بندے نہیں، کون راضی ہو جائے؟ بالآخر بندے بھی راضی ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بندے بھی ناراض ہی رہیں گے۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو ملانا نیکی ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے بوجھ اٹھایا ہے، آپ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، نیکی ہے۔ کسی کو معاف کر دیا، کسی نے غلط بات کہہ دیا، آپ نے درگزر کر دیا، نیکی ہے۔ یہ تو انسان ہے نا، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی جانور کا خیال کیا، یہ بھی نیکی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زانیہ عورت جا رہی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، اس نے دیکھا ایک جانور ہے جو گلیوں میں پھرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، ایک کتا ہے۔ اس نے زبان باہر نکالی ہے پیاس کی شدت سے، اس نے دیکھا قریب ہی ایک کنواں تھا، اپنا جوتا اتارا، کنویں میں پھینکا، یعنی رسی کے ساتھ ڈالا اور پانی بھرا اور اس جانور کو پانی پلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس عورت کو بخش دیا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ بدکاری کرنے کے بعد سوچے کہ میں یہ کر لوں گا، نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کی نیت کس قدر خالص تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، چھوٹا نہیں سمجھنا۔ البر حسن الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نیکی ہے کیا؟ کہا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا دوسرا نام نیکی ہے، یہ ہے نیکی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، تو نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بہرحال وہ نیکی ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، ارادے پختہ ہونے چاہیے، ارادے بڑی نیکیوں کے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کام۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہے، بعض نیکیاں زندگی میں ایسی کرنی چاہیے کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو بندہ ان کا واسطہ دے سکے، کم از کم زندگی میں بعض نیکیاں ایسی ضرور کیجیے۔ دیکھیے نا، اسی کو کہتے ہیں وسیلہ، 3 طرح سے جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس کے بدلے میں یہ مشکل آسان کر دے۔ تو زندگی میں کوئی تو نیکی ایسی ہو کہ بندہ کہے کہ یہ مشکل کے لیے سنبھال کے رکھی ہے،
ہم کر لیں تو ہم سے سنبھلتی نہیں، قابو میں نہیں رہتی جب تک ہم ضائع نہیں کر دیتے۔ وہ جو صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے غار والوں کا، 3 مسافر جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، بچپن میں آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، غار کے اندر چھپ گئے، طوفان تیز تھا، ایک پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ تو ہل بھی نہیں رہا تھا، اس قدر بھاری بھرکم تھا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اگر اسی کے اندر رہے تو مر جائیں گے۔ تو اس وقت تینوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے کسی عمل کا واسطہ دیتے۔ تو ایک نے کہا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میری بیوی بھی ہے اور بچے بھی اور والدین بھی، میں جب بکریوں کو لے کر جنگل میں جاتا اور شام کو واپس آتا اور دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا، بیوی کو اور بچوں کو بعد میں دیتا۔ ایک شام ایسا ہوا کہ مجھے تاخیر ہو گئی، آتے آتے میرے والدین سو گئے، تو دودھ کا پیالہ پکڑ کے میں ان کے قدموں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے میری ٹانگوں کو پکڑ کر رو رہے تھے بھوک سے، میری بیوی بھی بھوک سے نڈال تھی، لیکن میں نے کہا کہ سب سے پہلے والدین کو دینا ہے۔ حتیٰ کہ صبح ہوئی، سحری ہوئی، والدین جاگے، انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے بیوی کو اور بچوں کو دیا۔ اللہ میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا ہل گیا، سرک گیا، تھوڑا سا منہ کھل گیا غار کا۔ اب دوسرے نے کہا کہ اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اس کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا سوائے اللہ تیرے، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اچھا، پتھر پھر سے ہل گیا، غار کا منہ اور کھل گیا۔ اب تیسرا شخص بولا کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو کام کرتا تھا، ایک دن اس نے کام کیا اور کہا میری اجرت دے دو، تو میرے پاس اجرت کی رقم پوری نہیں تھی۔ میں نے کہا ابھی نہیں ہے، تم بعد میں آ کے لے جانا۔ وہ چلا گیا۔ وہ رقم میں نے پہلے تو سنبھال کے رکھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ آیا نہیں تو میں نے اس سے کاروبار شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وسیع کاروبار ہو گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ پھرتا ہوا آ نکلا، اس نے کہا کہ میری رقم دے دو۔ تو میں نے کہا تمہاری رقم میں نے کاروبار میں لگائی تھی اور یہ سارے کا سارا تمہارا ہے، لیکن اس نے ذرا سا بھی خیال نہ کیا، وہ ساری بکریاں لی اور لے کر چلا گیا۔ یعنی مجھے کچھ بھی نہیں دیا کہ میں نے جو محنت کی ہے اتنے سالوں کی، اللہ محض تیری رضا کے لیے میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ روکا۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ پتھر گر گیا نیچے اور غار کا منہ کھل گیا۔ کیا پتا چلا کہ زندگی میں بعض نیکیوں کے اجر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، بعض نیکیوں کے اجر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی مشکل کے لیے وہ سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ کوئی عمل تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، یہ آپ اپنے دل سے پوچھئے گا، کیونکہ ہمارے اندر جو ضمیر ہے وہ بڑا سچا ہے۔ جھانکیے گا اور پوچھئے گا کوئی عمل ہے کہ میں اللہ کو وسیلہ ڈال سکوں، تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ بہت کم ہی ایسے اعمال ہم نے کیے ہوتے ہیں، شاید کوئی ایک عمل ساری زندگی میں بھی نہ کیا ہو ایسا، ٹھیک؟ تو بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ ان کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ نیکی ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح واضح کیا ہے، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا،
ایسی ہی ایک نیکی ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جب کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف 10 نیکیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف۔ لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، الف لام میم یہ عربی کا حرف ہے، عربی کے حروف ہے نا، اردو اور پنجابی کے نہیں۔ اگر حروف پر اجر لینا ہے تو قرآن صحیح پڑھنا ہے، اردو کے لب و لہجے پہ نہیں، پنجابی کے طریقے پر نہیں، عربیوں کے لب و لہجے پر، جس کو آپ سٹائل کہتے ہیں۔ اب انگلش ہے، اس کی ایک گرامر ہے، اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ عربی ہے نا، اس کا بھی یہی اصول ہے، ایک ایک حرف پر، یہ نہیں کہا ایک کلمے پر، یہ بھی نہیں کہا ایک آیت پر، یہ نہیں کہا کہ ایک سپارے پر، ایک سورت پر، ایک ایک حرف پر، تاکہ انسان ان حروف کو سیکھے۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کم از کم رمضان آنے سے پہلے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو قرآن ہے وہ درست ہو جائے، کہ ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اچھا، یہ تو اجر ہو گیا 10 گنا زیادہ۔ ایک اجر کیا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے، اس کے بدلے میں نیکی تو لکھ لی اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے گناہ، ایک بندے نے نیکی کی، وہ نیکی تو اللہ نے لکھی ہی، لیکن پچھلے گناہ بھی اس کے اجر میں معاف کر دیے، جس کو کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، اب کیا کریں؟ اس کی قضا دیں۔ قضا کوئی نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آئندہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، ان کے 12 نگران بنائے، اور جب بنا لیے وقال اللہ انی معکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کب ساتھ ہوں؟ لئن اقمتم، اگر تم قائم کرو الصلاۃ، نماز، پہلی چیز اللہ کا ساتھ مل جائے گا اگر تم نماز ادا کرو۔ وآتیتم، اور تم ادا کرو الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ برسلی، میرے رسولوں پر۔ ابھی آپ گن لیجئے گا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، یعنی میرے دین کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اگر ایسا کر لیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، دین کی مدد کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اچھا، اب بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، گناہ معاف کروا دیتی ہیں، ان میں سر فہرست نماز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کہا نہیں۔
کہا بالکل، فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال یہی ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ بندے کو خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز انسان پڑھتا ہے پھر دوسری پڑھتا ہے، درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھی پھر ظہر کا ٹائم آ گیا، درمیان میں گناہ ہوئے، جب آپ نے ظہر پڑھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ ظہر کے بعد پھر سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا، عصر پڑھی، گناہ معاف ہو گیا۔ عصر کے بعد پھر سے گناہ ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کر لی، گناہ معاف ہو گیا۔ اسی طرح عشاء کے بعد پھر سے فجر، دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، لہذا 5 نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ وضو بھی گناہوں کا کفارہ ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ وضو کرتا ہے، مسنون وضو ہو، وہ ہاتھ جب دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ یعنی جتنے اعضاء ہیں ان کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیر دھوتا ہے پیر کے ناخنوں میں سے بھی گناہ نکلتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ لہٰذا وہ نیکیاں ڈھونڈ کے کرنی چاہیے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی۔ بعض دعائیں ایسی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہیں، جیسے کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بعض نیکیوں کا اجر کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض نیکیاں ہیں 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا اجر رکھتی ہیں، ٹھیک؟ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ ہے صدقہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال دینا۔ اس کی مثال قرآن نے دی ہے، جیسے گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، بیج بو دیا، بالی نکل آئی، 7 بالیاں ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ ایک دانے سے کتنے بنے؟ 700، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، 700۔ اللہ تعالیٰ ایسے اجر کو بڑھاتا ہے۔ یہ نیکی کون سی ہے؟ انفاق کی، خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی، مال دینے کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، یعنی اس کو میں خود لوٹاؤں گا، کسی کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھاتا بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے بڑھا دے، 700 سے بھی زیادہ اس کی مرضی۔ نیت کا خلوص ہے نا، اس اعتبار سے بڑھایا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ پاک مال میں سے ایک کھجور نکالتا ہے صدقے کے لیے، مال اس کا بشرطے کہ پاک ہونا چاہیے، اور ایک کھجور اس نے نکالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب یعنی پاک مال ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اب جب وہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے بیمینہ ہی، اپنے دائیں ہاتھ سے، اور پھر ثم یربیہا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی اونٹ کا بچہ پالتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کو لینے کے بعد اس کھجور کو پالتا ہے، اور پھر پال کے حتیٰ تکون مثل الجبل، اتنا بڑا کر لیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بن چکا ہوتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنا سونا ہی نہیں تھا، اتنا پیسہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کھجور نکالی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیرا صدقہ لیا، اس کو پالا اور اتنا بڑا کر دیا کہ آج وہ پہاڑ بن چکا ہے۔
لہٰذا صدقہ ایک واحد عمل ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے. ٹھیک. لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی نیکی ہے، خرچ کرنا ہر حال میں ہاتھ اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا نہیں، دینے والا. اور یہ اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے لیے جمع کروانا ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، چاہے وہ کھجور کا صدقہ کرے، نیت اچھی ہو. تو صدقہ ایک بہترین نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھاتا ہے. دنیا میں اس کے فائدے ہیں ہی، آخرت میں بھی بے شمار ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی بے شمار ہے. بعض دفعہ ہم نے مشکلات کا حل دیکھا ہے تو صدقے میں دیکھا ہے، بیماریوں سے شفا دیکھی ہے تو صدقے میں دیکھی ہے، دعاؤں کی قبولیت دیکھی ہے تو صدقے کی وجہ سے دیکھی ہے. پھر اسی طرح وہ لوگ جو صدقہ نہیں کر رہے لیکن اتنا قرض دے دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اتنے ہی صدقے کا وہ اجر لیتے ہیں. لہذا بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا اجر 700 گنا بڑھ جاتا ہے، وہ ہے صدقات، انفاق. بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا اجر اللہ نے کہا ہے بے حساب، اس کی تم بات ہی نہ کرو. لیجیے وہ بھی آنے والی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. لہذا سب سے پہلی نیکی جس کا اجر بے حساب ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ روزہ. اب تو بڑے اچھے موسم میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے روزے رکھنے کی جن سے تقوی حاصل ہو جائے. تو سب سے پہلا عمل وہ روزہ ہے جو بے حساب اجر رکھتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح ایک بڑا اہم عمل ہے جو ہوتا مشکل ہے، ہم سے ہوتا نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ آسان کام ہی نہیں ہے. اور صبر آتا ہی تب ہے جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گنے چنے اجر کی تو بات ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا جو صابرون ہیں. اچھا، پھر اسی طرح بعض کلمات ہیں جن کا اجر بے حساب ہے، جیسے سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کلمات ضرور ادا کیا کریں. اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بے حساب اجر کے مالک ہیں یہ کلمات. اچھا، روزہ بھی رکھنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے. روزہ بھی تو صبر ہی سکھاتا ہے نا، اور کیا سکھاتا ہے؟ اور اگر روزہ رکھ کے صبر نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ لہٰذا یہ پھر انشاءاللہ کلاس کریں گے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں. لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا اجر بے حساب ہے، ان میں روزہ بھی ہے اور صبر بھی ہے اور بعض کلمات بھی ہیں. اچھا، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. بعض نیکیاں ہم نے اب دیکھی، 1 گنا اجر، بعض کا 2 گنا، بعض کا 10 گنا، ٹھیک ہے، بعض کا 700 گنا، اور جتنا چاہے اللہ بڑھا دے. اور بعض کا بے حساب. 1 پوائنٹ رہ گیا، بتائیے وہ کون سا تھا؟ گناہوں کا کفارہ. بعض نیکیاں گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں. اچھا، اگلی چیز کیا ہے؟ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ بنتی ہیں. ایک ہے بس آپ نے صدقہ کر دیا، ایک ہے آپ نے جاری رہنے والا صدقہ کیا. اور بعض دفعہ صدقہ جاریہ کرنے پر اللہ تعالی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نام کو زندہ کر دیتے ہیں، ہمارے کردار کو زندہ کر دیتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ مجھے حکمت دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میرے بعد
میری اچھی ناموری، سچی شہرت باقی رکھنا۔ صرف دعا نہیں کی، کام بھی کر کے دکھایا۔ وہ پہلی نیکی کیا تھی؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ تھی کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں، یہ نیکی تھی۔ اللہ کے گھر کی صفائی بہترین صدقہ جاریہ، ہم نہیں نا سمجھتے، ایسا ہی ہے نا، ہم اس کو خاص نہیں سمجھتے، اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک حبشی عورت تھی کالے رنگ کی، مسجد کے اندر جھاڑو دیتی تھی، فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہی بھائی؟ کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی قبر پر گئے، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ عمل کیا تھا؟ جھاڑو دیتی تھی۔ اللہ کے گھروں کی خدمت جسمانی ہے، روحانی ہے، وقت ہے، جان ہے، مال ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے اس کے لیے بھی، جس نے پیسہ لگایا اس کے لیے بھی، جس نے جھاڑو دیا اس کے لیے بھی، جس نے دین دیا اس کے لیے بھی، جس نے آ کے لیا آگے پہنچایا اس کے لیے بھی۔ ہمیں تو اصل میں اس کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ۔ دیکھیے نا، مسجد نبوی جب بنی تھی، جنہوں نے تب تعمیر کی تھی، آج بھی اس کی جتنی بھی وسعت ہو جائے، اجر ان کو جاتا ہے کہ نہیں؟ جاتا ہے کہ نہیں؟ چاہے پتوں کے ساتھ تھی، مٹی کا گھارا تھا، لیکن محنت تھی ان کی۔ اس مسجد میں بیٹھ کے جس نے تعلیم کا کام کیا، تعلیم لی، آج بھی ان کو اجر جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے کام کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد، یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، مرنے کے بعد نیکیاں پیچھے سے آتی جائیں، ٹھنڈی ہوائیں ملے، درجات کی بلندی ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر سے عظیم کام لیا۔ وہ کیا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کا گھر بنانا۔ ایک اس کی خدمت، اس کو آباد کرنا، دوسرا اس کو بنانا۔ اور آپ ان کی عظمت دیکھیے، بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کائنات میں اللہ کا گھر بنا دیا بھائی، کہا ربنا تقبل منا، یہ ان کی عاجزی تھی، اللہ قبول کر لینا، ضائع نہ ہو جائے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں ان کا، ایسے ہی۔ لہٰذا بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا سب سے زیادہ حریص ہونا چاہیے، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین اعمال کے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر اس کے لیے دعا کرے وہ جاری رہتا ہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ میں مال لگایا اپنی زندگی میں، اور تیسرا علم ينتفع بہ، علم لیا اس کو آگے دیا۔ تین کام ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صدقہ جاریہ مال کا بھی ہوتا ہے اور علم کا بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ عمل کرتا ہے، آپ کو بھی اجر ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ لہٰذا رہنمائی کرنے میں کوئی بل تھوڑی آتا ہے، کسی کو کہنا ہی ہے نا، ہم تو کہتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح نیک اولاد جو دعا کرے، صرف نیک اولاد نہیں کہا، نیک اولاد ہوتی وہ ہے جو دعا کرے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا صدقہ جاریہ، مال لگایا، چاہے وہ پانی کا انتظام ہے، چاہے وہ قرآن ہے اس کا ایک صفحہ ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ دین پر خرچ کرنا ہے، حتیٰ کہ آج تو گاڑیاں ہیں، رکشے ہیں، اس وقت کے دور میں گھوڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ قسم ہے
ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، ان گھوڑوں کی کہ جب دوڑتے ہیں ان کے پیر زمین پر لگتے ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ صبح کے وقت جو دشمن پر حملہ کرتے، جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے گرد اٹھتی ہے، قسم ہے ان کی۔ حدیث میں آتا ہے انہی آیات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، اس گھوڑے کا پیشاب اور پخانہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو لیں گے اور اس کا اجر اس پالنے والے کو دیں گے۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ آج گاڑیاں ہیں، ان کے پیٹرول ہے، رکشے ہیں، ان کے کرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بڑھ چڑھ کے انسان کو حصہ ڈالنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم جو قدم چل کے آتے ہیں وہ بھی، کسی کو لے کر آتے ہیں وہ بھی، کرایہ لگاتے ہیں وہ بھی، مشقت اٹھاتے ہیں وہ بھی، سب شامل ہیں۔ صدقۃ جاریہ، مال لگانا اور علم کی طرف رہنمائی کرنا۔ خود تو آئے ہیں، دوسروں کو بھی لاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔